صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل حدیث درمیان میں رہ گئی تھی فارف الخضرہ، تو ان ملاحوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا کہ یہ تو ہمارے بزرگ ہیں، یہاں ملتے رہتے ہیں۔ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْل، انہوں نے دونوں کو سوار کر لیا کشتی پر بغیر کرائے کے۔ احترام ہوتا ہے نا بزرگوں کا۔ فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَىٰ لَوْحٍ مِّنَ الْأَلْوَاحِ السَّفِينَةِ، تو جناب خضر علیہ السلام نے کشتی کی تختیوں میں سے ایک تختی کی طرف ارادہ فرمایا۔ لو پھٹا، پھٹیاں، پھٹے، وہ کشتی پھٹوں سے بنی ہوتی ہے نا، تو ایک پھٹا اوپر سے کہیں سے نا وہ انہوں نے اتار دیا، میخیں لگی ہوتی ہے، تو انہوں نے قصد کیا ایک تختی کی طرف، ایک پھٹے کی طرف کشتی کے پھٹوں میں سے، فنازا اس کو اتار دیا، کھینچ لیا۔ تو اب ایک نئی کشتی ہو تو وہ پھٹا اتر جائے تو یہ عیب در بن گئی، اسے کھینچ دیا، اتار دیا۔ اب نئی کشتی ہے، نئی مشینری ہے، تو اس کو عیب در کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ ماجرا، وہ تو بڑے حیران ہوئے، انہوں نے فوراً پہ اعتراض کر دیا۔ جو انسان کی طبیعت ہے، جوش ہے طبیعت کے خلاف سامنے آئے تو بندہ پوچھ لیتا ہے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کیا آپ نے؟ فَقَالَ مُوسَىٰ قَوْمٌ حَمَلُونَ بِغَيْرِ نَوْلٍ، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے خضر علیہ السلام، اس قوم نے ہمیں بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ اَمَدْتَ إِلَىٰ سَفِينَتِهِمْ، تو نے قصد کیا ان کی کشتی کی طرف، فَخْرَقْتَهَا، اس کو پھاڑ دیا ہے، اس کو توڑ دیا ہے، لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، تاکہ تو اس کے سواریوں کو، اس کے مالکوں کو، سواریاں پہلے جب مالک غرق کر دے۔ مطلب ہے ابھی جلدی تو غرق نہیں ہوگی، جب اس میں یہ پھٹا ٹوٹ گیا تو آہستہ 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 خراب ہو کر ڈوب جائے گی کشتی۔ اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ فوراً ڈوب جائے گی، یہ پھٹا توڑ دیا تو آہستہ 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 اس خرابی میں اضافہ ہو جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ تو نے قصد کیا ہے ان کی کشتی کی طرف، فخرقتا، اس کو تو نے پھٹے کو چیر دیا، اتار دیا ہے، لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، تاکہ تو اس کے مالکوں کو، اس کی سواریوں کو غرق کر دے۔ یہ ارادہ آپ کا ڈبونے کا۔ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا، آپ نے برا کام کیا، آپ نے ایک برا کام کیا، یہ اچھا کام نہیں ہے، بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے۔ کوئی آدمی احسان کرے کہ آپ اس کے احسان کا بدلہ یہ برائی سے پیش کریں، آپ نے برا کام کیا ہے۔ انکار والا نے بہت غلط کام کیا ہے، عظیم شدت والا، کیونکہ ہر بندہ جو اس پر کوئی احسان کرتا ہے تو احسان کے بدلے میں احسان ہوتا ہے، الجزاء الاحسان الا الاحسان، کہ آپ نے احسان کا بدلہ یہ دیا کہ انہیں کشتی توڑ دی۔ قال لم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا، یعنی آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، مجھ سے ایسے امور صادر ہوں گے کہ آپ برداشت نہیں کریں گے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری گرفت نہ فرماؤ جو میں بھول گیا ہوں، فوراً اپنی بھول یاد آ کہ میں بھول گیا ہوں، وعدہ تو میرا ہوا تھا، نہ گرفت فرماؤ میری اس چیز سے جو میں بھول گیا ہوں، ولا ترہقنی من امری عسرا، میرے معاملے پر مشکل نہ ڈالیے، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ اپنی جو صحبت ہے ساتھ رہنا ہے اسے نہ ہٹائیے، نہ ڈالیں مجھ پر میرے معاملے کی بنا پر اسرا مشقت، ٹھیک ہے معاف ہو گیا، پھر چل پڑے۔ ثم خرجا من السفینہ، دونوں نکل پڑے کشتی سے، فبینما ہما یمشیان علی الساحل، دونوں بینما اچانک ہی ناگہاں وہ چل رہے تھے ساحل سمندر پر جا رہے تھے، اذا غلام یلعب مع الغلمان، ایک بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، بچے باہر کھیلتے ہوتے اکٹھے ہو کر، فاخذ الخضر براسہ، وہ جناب خضر نے بچے کے سر سے پکڑا بچے کو، فقتلہ، اس کو کھیڑ دیا، اس کو توڑ دیا، دیوار پر دے مارا، اس کا سر توڑ دیا، کچل دیا ساریے۔
اپنے ہاتھ سے پکڑ کر ہاتھ سے دیوار پر مرا ہوگا یا ویسے مروڑ دیا توڑ دیا، اسے مار دیا، بچہ تھا وہ معصوم بے گناہ۔ تو اب یہ بات بھی بڑی عجیب تھی کہ معصوم بچہ ہے۔ فقال موسیٰ قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ آپ نے ایک پاک بے گناہ بچے کو مار دیا ہے بغیر کسی بدلے قصاص کے۔ یہ بچہ تو معصوم ہے، اس نے کسی کو مارا بھی نہیں ہے کہ چلو وہ قاتل ہوتا، بغیر گناہ کے آپ نے مار دیا، حیرانگی کی بات ہے۔ پھر بزرگ آدمی ہو، بزرگ آدمی نیک آدمی، وہ کسی کو بے گناہ کو مار دے۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت برا کام کیا ہے، حضرت بڑا برا کام کیا ہے۔ بے گناہ کو مارنا بہت برا کام، بے قصور کو مارنا بڑا گناہ۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کیا تجھ کو میں نے کہا نہیں تھا کہ تو میرے کے ساتھ ہرگز صبر کرنے کی طاقت نہیں پائے گا، رکھے گا؟ کوئی بات ہوگی نا۔ اب پھر ان کو یاد آئی غلطی اپنی۔ قال وهذه اشد بالأولى، یہ جو تھی نا غلطی یا یہ بات سخت ہی پہلی سے بھی، یعنی جو پہلا گناہ تھا اس سے سخت گناہ، یا دوبارہ یہ اعتراض کیا یہ سخت تھا پہلے اعتراض سے بھی۔ تو قال ان سالتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اے خضر علیہ السلام اگر تجھ سے میں نے سوال کیا کسی شے کا اس کے بعد فلا تصاحبنی، مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، پھر ہٹا دینا، پھر ہماری آپ سے مصاحبت کٹھا رہنا ختم ہو جائے گا۔ قد بلغت من لدن عذرا، آپ اس سے پہنچ جائیں گے عذر کو، پھر آپ معذور ہوں گے، غلطی پھر میری ہوگی نا۔ اگر مجھ سے پھر یہ کام ہو گیا پھر آپ یہ نکال دیں، پھر واقعہ آپ کی غلطی نہیں غلطی میری۔ فانطلقا، دونوں چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا، چلتے چلتے دونوں آگے ایک بستی والوں پر، ان سے کھانا مانگا، استطعما اس کے اہل سے کھانا مانگا۔ مسافر بندے ہوتے ہیں، کھانا پا کر بھاگنا پڑتا ہے، اور حق بھی ہوتا ہے کہ وہ بستی والے شہر والے مسافر کے وہ مہمان نوازی کرے۔ لوگ مہمان نوازی کرتے ہیں، یہ اچھے بندے ہوتے ہیں، وہ تلاش کرتے پھرتے ہیں کوئی مہمان آئے کوئی مسافر آئے ہم اسے کھانا کھلا دیں۔ تو ایسے ہوتے ہیں نا خوش نصیب آدمی، وہ تلاش کرتے ہیں کوئی مہمان آئے اسے کھانا کھلائے۔ تو اکیلے کھانا کھانے میں لوگوں کو بڑی دقت ہوتی ہے کہ ہم اکیلے کھانا کھائیں، کوئی مسافر نہیں آیا کوئی مہمان نہیں آیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمْ، انہوں نے انکار کر دیا کہ ان کی مہمان نوازی کریں، نہ مانے وہ بستی والے، کسی نہ کھانا کا ہاں کی کہ ہم کھانا کھلائیں گے، سارے بستی والے ہی مہمانی سے منکر ہو گئے، انکار کر دیا۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ، دونوں نے پائی اس میں ایک دیوار، وہ چاہ رہی تھی گر جائے، دیوار گرنا ہی چاہتی تھی، مطلب ہے کہ دیوار ایسی بنی تھی ڈگی ہوئی ہوگی کہ ہن گری یہ ارادہ دیوار کا۔ تو دیوار دیکھی کہ دیوار یہ گرنے والی ہے، کسی ٹائم گر سکتی ہے۔ فَأَقَامَهُ، جناب خضر نے اس کو سیدھا کر دیا، کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آئیو یہاں پر کپڑے ٹھیک کر کے مٹی بناؤ گھڑا بناؤ تو ہم ٹھیک کرتے ہیں۔ دیوار گرائی دوبارہ سیدھی کر دی، اور کچھ محنت کرنی پڑی ہوگی دونوں، تو اس کو سیدھا کر دیا خضر علیہ السلام نے۔ یقولو کا مائل، کہتے کہ وہ میل ہو رہی تھی، دیوار ایک طرف نا چکی تھی تو اس کو سیدھا کر دیا۔ قال خضر بیدہ، یعنی خضر نے اپنے ہاتھ سے اس کو سیدھا کر دیا۔ فاقامہ پینسل اچھا جی، تو فاقامہ دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے قوم اتیناہم، یہ ایک ایسی قوم تھی ہم ان کے پاس آئے، فلم یضیفونا، انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، فلم یطعمونا، ہمیں کھانا نہیں کھلایا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس کی مزدوری ان سے لے لیتے، آپ نے دیوار سیدھی کی ہے تو جس کی دیوار صحیح ہے اس گھر والوں سے آپ مزدوری مانگ لیتے کہ ہم نے آپ کام کر دیا ہے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، آپ یہ سوال ہو گیا نا
تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات پوری ہو گئی کہ بس تیسرا سوال آخری سوال، پھر آپ مجھ سے یعنی جدا، میں آپ جدا آپ سے تو فرمایا یہ جدائی ہے درمیان میرے درمیان آپ کے، ٹھیک ہے جی بات پوری ہو گئی، آپ مجھ کو اپنے پاس سے نہ کر دیتے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، غلطی مجھ سے ہو گئی ہے۔ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، فرمانے لگے ہاں وہ کہا خضر علیہ السلام نے کہ یہ جدائی ہے درمیان میرے درمیان آپ کے، میں آپ کو خبر دوں گا اس بات کے انجام کی یا رزلٹ کی جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اب سن لو مجھ سے جو آپ نے اعتراض کیا ہے نا، آپ صبر نہیں ہوا تو اس کی بات، وہ بات کیا ہے، کیا حقیقت ہے، تو میں خبر دوں گا آپ کو اس بات کی تعویل، انجام، اس کے فائدے کی جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ تو وہ قرآن نے خوب بیان کیا ہے کہ وہ کشتی تھی مسکینوں کی، غریبوں کی، ان کا اسی پر گزرگات ہو رہا تھا، لیکن وہ تنگ پہ پھر بھی گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ تو جناب خضر نے یہ مہربانی کی کہ آپ جہاں کشتی جا رہی ہے آگے کہ بادشاہ آ رہا ہے، آگے ملک آ رہا بادشاہ کا، وہ بادشاہ جو کشتی نہیں ہوتی ہے نا وہ چھین لیتا ہے، جو نئی گاڑی ہوتی ہے وہ چھین لیتا ہے، تو اگر یہ وہاں گئے کشتی نہیں ہے وہ چھین لیں گے، تو یہ اپنی اس آمدن سے محروم ہو جائیں گے۔ تو جب اس کا پھٹا کھڑا ہوگا وہ کہیں گے ٹوٹی ہوئی ہے، چھوڑو یا چھوڑو، کشتی بچ جائے گی، اس کی مرمت پھر آپ کر لیں گے، تو اس میرے طریقے سے کشتی ان کی بچ جائے گی، کاروبار چلتا رہے گا، پھر احسان ہو گیا نا، اس واسطے میں نے پھٹا توڑا تھا۔ تو جو بچہ میں نے مارا تھا اللہ کا حکم ہی ہوگا نا ان کو، اللہ کی طرف سے وہی آئی ہوگی کہ یہ بچہ جو تھا نا یہ برا بننے والا، اس ٹائم تو بچہ تھا، یہ بڑا ہو کر برا بننے والا تھا، تو بڑا یہ شرارتی بننے والا تھا، ماں باپ تھے نیک، تو اگر یہ بچہ بڑا ہوتا تو ماں باپ کو بے دین کر دیتا، اللہ کا حکم ہے اس کو مار دو تاکہ ماں باپ کا دینداری ہونا جا رہا وہ بچ جائے، تب اس کو مارا، بچے تو پہلے میں مار دیا، یہ اللہ کا ہی حکم تھا نا۔ اچھا کہ جو یہ میں دیوار سیدھی کر دی ہے کہ محنت کی ہے، انہیں کھانا بھی نہیں کھلایا، اصل میں یہ دیوار جو تھے دو یتیم بچوں کی تھی، یتیم بچے، باپ فوت ہوا تھا، کہ باپ فوت کے مرنے کے ٹائم خزانہ اپنا وہ دیوار کے تلے دبا گیا تھا کہ اوپر دیوار بنوا دی تھی، یہ بھی چھوٹے بچے میرے جب بڑے ہوں گے تو دیوار گرے گی، مال سنبھال لیں گے، تو آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ ہیں لٹیرے ڈاکو ہیں، مال چھین لیں گے، تو وہ مال وہاں چھپا گیا، کہ بڑے ہوں گے تو مال سنبھال لیں گے۔ اتفاقاً وہ دیوار پہلے ٹیڑھی ہو رہی تھی، گرنے والی تھی، تو میں نے چاہا اللہ کا حکم ہوا کہ دیوار سیدھی کر دوں، بچے بھی چھوٹے ہیں، بچے بڑے ہوں گے تو پھر آپ سنبھال لیں گے، اس بات سے میں نے وہ دیوار صحیح کی ہے تاکہ نیک باپ کی اولاد کا مال محفوظ رہے۔ اور سمجھے بات اللہ کیسے کام کرواتا ہے کہ اللہ نے یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کے لیے، جس یتیم بچوں کا باپ نیک تھا، وہ نیک باپ کی اولاد کی حفاظت کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جناب خضر کے بھیجا وہاں پر، انہوں نے وہ دیوار بنا دی، وہ خزانہ محفوظ ہو گیا، جب بڑے ہوئے اپنا مال سنبھال لیے، نبیوں سے خدمت کروائی، نبیوں کو خدمت کروائی، ہاں تو یہ وجہ تھی۔ تو فرماتے ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، فرمایا موسیٰ یہ جدائی ہے درمیان میرے درمیان تیرے، تو یہ میں خبر دوں گا اس بات کے انجام کی جس پر تو صبر نہیں کر سکا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا یرحم اللہ موسیٰ، اللہ رحمت فرمائے موسیٰ علیہ السلام پر، اللہ کی رحمت ہو، لوددت انہ کان صبرا، میری خواہش ہے، میری خواہش تھی کہ وہ صبر کر لیتے، برداشت کرتے۔ تین گلاں عجیب و غریب معلوم ہیں نا، کہ صبر کر دیتے شاید گلاں اور معلوم نہیں ہوتی، تو میری خواہش تھی کہ وہ صبر کر لیتے، حتیٰ یقص علینا من اخبارہما، حتیٰ کہ ہم پر ان کی خبریں اور بیان کر دی جاتی، عجیب و غریب اور باتیں سامنے آتی۔ ہمیں تین باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ وحالا فرماتے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کانت الاولیٰ بن موسیٰ نسیان، یہ پہلی جو بات تھی کہ جناب موسیٰ سے ہوئی بھول گئے۔ اچھا قال وجاء عصفور، ایک وہ کشتی پر بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک چڑیا آ گئی وہاں پر، حتیٰ واقع علی حرف سفینہ تھے، کشتی کنارے پر بیٹھ گئی، کشتی بہ رہی پانی میں، تو ایک چڑیا آ کر کشتی کنارے پر بیٹھ گئی۔ ثم نکر فی البحر، اس نے سمندر میں ٹھوک ماری، پانی پیا ہوگا ٹھوک ماری،
فقال له الخضر، تو موسیٰ علیہ السلام کو جناب خضر نے کہا کہ اے موسیٰ ما نقص علمی و علمک من علم اللہ الا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر، کہ اے موسیٰ علیہ السلام میرا علم اور آپ کے علم نے اللہ کے علم میں کمی نہیں کی مگر اس کی مثل جو کام کیا چڑیا نے سمندر سے، جس طرح سمندر سے چڑیا نے ایک چونچ بھری پانی کی، کہ سمندر میں کبھی کوئی نہیں آئی، کوئی کمی نہیں آئی ہے کہ اللہ کے علم میں، اللہ نے جو ہم کو علم دیا ہوا ہے، آپ کا بھی علم میرا بھی علم ہے، اللہ کے علم میں اتنی بھی کمی نہیں آئی ہے، اللہ کے علم بے شمار ہے، سمندر میں شاید کمی آگے ہوگی لیکن اللہ کے علم میں اتنی کمی بھی نہیں آئی۔ اچھا وقال سعید بن جبیر وکان یقرأ وکان امامہم، قرآن کی نا آیت کان وراءہم مالک آیا نا وراءہم، تو یہاں ہے امامہم۔ سعید بن جبیر ان کی قرأت وہ پڑھا کرتے تھے وکان امامہم مالک، کہ ان کے آگے ایک بادشاہ آ رہا تھا، اس کی نا آگے سلطنت آ رہی تھی بادشاہ کی، تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر نئی کشتی پکڑ لیتا تھا، تو وہاں لفظ امامہم مطلب اب راہم کا معنی بھی امامہ ہی کرنا، ان کے آگے ایک بادشاہ تھا یا خود کل سفینہ دن غصبہ، وہ ہر نئی کشتی کو سوالیات ہر نئی کشتی کو پکڑنا تھا، غصبہ چھین کر لوٹ مار کے، یہ لوٹ مار یہ دھکے سے۔ فکان یقرأ و اما الغلام فکان کافر، وہ یہ قرأت فرماتے تھے جو بچہ مارا ہے نا وہ بچہ کافر تھا، اللہ کے علم کا لکھا ہوا کہ اس نے کافر بننا ہے، شرارتی بننا ہے، تو جب کافر ہی بننا ہے بجائے اس کے بڑا ہو اس کو بچپن سے مار لیا جائے، اللہ کی وہی اللہ کا حکم ہوگا ہی، تو اس وجہ سے میں نے قتل کر دیا۔ کہ سارا باب ہوئی ہے یہی اچھا تسی پھر پڑھی چلو بار بھارت کے لیے پڑھ لیا ہے۔ ہاں پڑھو پڑھو قال حدثنا محمد بن اونچی طرح۔ الكاسي قال اونچی۔ حدثنا تيمية عن أبيه من وقتنا نبي سعادة سپیڈ نہ عن سعد بن جبير قال قيل لابن عباس أن من أوفار يزعم أن موسى الذي ذهب لليقطمس علم ليس بموسى بني إسرائيل قال سمعت أمي سعيد قلت نعم قال كذبنا قال حدثنا أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بينما موسى السلام وفي قومهم يذكرهم بأيام الله وأيام الله نعمهم وبلاءهم قال ما علم في الأرض رجل خيرا وعلم مني فقال فهي الله إليه إني أعلم الخير منه وعند من الأهوان في الأرض رجل هو أعلم منك قال يا ربي فدلني عليه قال تو یہ روایت ابی بن کعب والی آپ پڑھ رہے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرما رہے تھے ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اپنی قوم میں یذکرہم بأیام اللہ، ان کو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرا رہے تھے، وصیت کر رہے تھے اللہ کی نعمت، ایام یوم سابقہ واقعات، پہلے قوموں پر عذاب آئے ہیں تو بعض پہ انعامات دیے نا ایام اللہ، تو اللہ کی نعمتیں بھی ہوئی نیکوں پر کہ بہتوں پر عذاب آئے، ان کو یاد کرا رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی عذابوں کی۔ وَأَيَّامُ اللَّهِ نَعْمَاؤُهُ وَبَلَاؤُهُ، ایام اللہ سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کی آزمائشیں ہیں، نیکوں کے واسطے نعمتیں ہیں تو بروں کے واسطے مصیبتیں ہیں، یا نیکوں پر بھی آزمائشیں آتی ہیں۔ اِذْ قَالَ مَا عَالَمُ فِي الْأَرْضِ رَجُلًا خَيْرًا وَعَالَى مِنِّي، ناگہاں کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام میں نہیں جانتا کہ زمین میں کوئی آدمی مجھ سے بہتر یا بڑا عالم ہے، بلکہ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ موسیٰ تو بڑا آپ سے عالم ہے زمین میں، وہ سمجھے میں رب کا نبی ہوں کہ رب کا نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، تو میں نہیں جانتا زمین میں کوئی آدمی جو مجھ سے بہتر یا بڑا عالم ہے۔ اللہ کو خفیہ دی قال فاوحى الله إليه إني لأعلم بالخير منه، اور اندہ من ہوا کہ اللہ نے وہی فرما دی بے شک میں جانتا ہوں جس سے بہتر ہے یا اس کے پاس ایسی علم ہے جو اس سے بہتر ہے۔ ان فی الارض رجلا، کے زمین میں ایک اور آدمی ہے وہ عالم ان کا تجھ سے بڑا عالم ہے، اے موسیٰ تجھ سے بڑا عالم اور بھی ہے، تجھے معلوم نہیں مجھے معلوم ہے۔ کہا یا رب فضلنی علیہ، پروردگار میری رہنمائی فرمائیے۔ فقال فقیل لہو تزود حوتا، انہیں کہا گیا کہ اے موسیٰ ایک مچھلی کا ذات راہ بنا لے، مچھلی ڈھونڈ لے اٹھا لے ساتھ ذات راہ، رستے میں کھانا بھی ہے کہ کہیں کام دکھائے گی۔ مالحن، نمک شدہ یعنی بھونی ہوئی، یہ ہے نا مالحن نمک لگا ہوا، یہ کب لگاتے ہیں نمک یا بھونتے ہیں۔ فَإِنَّهُ ایسے طبقۃ الحوت، جہاں بچے گم پائیں گے تو وہاں ملے گا بندہ۔ قال فانطلقا ہوا وفتاه، چل پڑے دونوں نوجوان بھی، حتی انتہیا الی الصخرۃ، پہنچ گئے چٹان کے پاس۔ فأمی علیہ، تو وہ اس پر اوجھل ہو کیا گیا،
جناب خضر نا اس ٹائم نظر نہ آئے ان میں یا ان پر اوجھل پردہ بنا دیا گیا، دیکھا نظر نہیں آیا کہ وہاں ہے کہ نہیں۔ فن طرف چل پڑے وہاں سے، طرح کا فتح ہو، اور چھوڑ دیا اپنے جوان کو وہاں پر، یعنی آپ کہیں آسے پاسے ہو گئے تلاش کرنے کے لیے، پھر جوان چھوڑ دیا اس مچھلی کے پاس۔ فس طرح بل ہو تو فلمائے، تو مچھلی پانی میں چھلانگ مار گئی، مچھلی ہلی یعنی زندہ ہو کے چھلانگ مار گئی۔ وجا لا یل تائم علیہ سارا مثل القوت، تو شروع ہوئی کہ اس پر پانی جمع نہیں ہو رہا تھا، سر کے ہوگی مثل طاقچے کی قوہ، جنہیں لینڈر ہوتا ہے یعنی خلا تو گئی نا پانی کی، دیکھو بھی خلا طرح خلا ہو گیا، آسے پاسے پانی رک جائے گا، جنہیں لینڈر ہیں سرنگ بن گئی، سرنگ کی طرح۔ اور ٹھہر تو یار بالا فقال فتاتن، تو فتح ہو اس کے نوجوان نے کہا الا الحق و نبی اللہ، ہاں اللہ الحق نبی اللہ ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ بات معلوم نہیں ہوئی۔ قال فقال فتح اللہ الحق، ہاں کیا میں نہ ملوں اللہ کے نبی کو، وہ اللہ کے نبی کو میں تلاش کروں کہ یہ کیا ہو گیا، تو کیا نہ میں ملوں، یہ مل جاؤں ان کو، فوق پھر خبر دوں اس کو۔ جناب خضر وہ تلاش کر رہے تھے نا، پیچھے یہ معاملہ ہو گیا، اللہ الحق کیا میں نہ ملوں اللہ کے نبی کو، فوق پھر اسے خبر دے دوں۔ قالا فنس سے، لیکن بعد میں بھلا دیے گئے، اس ٹائم کا خیال آیا کہ لبنا موسیٰ علیہ السلام دسنا، لیکن پھر بھول گئے، اللہ بھلا دیتا ہے۔ فلما تجاوزا، جب وہاں سے گزر گئے، قال فتح آتنا غدانا، تو کہا اپنے جوان کے لیے انشاءاللہ ہمارے پاس غدانا، ہمارے دوپہر کا کھانا، لقد لقینا من سفرنا ھذا صبا، ہم اس سفر میں تھکاوٹ کو بھوک کو ملے، پہلا بھوک تو تھکاوٹ نہیں ہوئی کہ ہن محسوس ہوتی ہے، جب بندہ نا اپنا جڑا ہے مقصد منزل بھول جاوے پھر بھوک بھی لگتی ہے، تکلیف بھی ہوتی، کیوں بھائی انہوں نے ہور تکلیف ہوئی جو منزل چھڑیا پیچھے۔ قال ولم یصیبہم نصب، ان کو اس سے پہلے تھکاوٹ نہیں پہنچی تھی، حتی تجاوز، تک وہ تجاوز کر گئے تھے۔ فتذکر، اس کو یاد آ گئی بات یوشع بن نون، قال ارأیت اذا بین الصخرۃ، آپ سن لیجیے، ارأیت نا اخبرنی، مجھے خبر دیجیے، یہ سن لیجیے، جب آئے تھے ہم چٹان کے پاس، فإنی نسیت الحوت، میں بھول گیا مچھلی کو جو اس کا معاملہ ہوا، وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے نہیں بلایا مگر شیطان نے بلا دیا کہ میں اس کو بیان کرتا۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ، جب اس نے راستہ بنا لیا سمندر میں عجیب انداز سے، کیونکہ سمندر میں گئی کہ پانی رک گیا تو وہ تاکچہ بن گیا ہے کہ سرنگ بن گئی۔ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، اور یوشع ہم تو یہی بات چاہتے تھے کہ مچھلی گم ہوئے، کہ وہاں ہمارا کام تھا۔ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا، لوٹے اپنے قدموں پر، قصدا قدم تلاش کرتے ہوئے، قدم بقدم، کہ ہم یہاں سے گئے تھے، یہاں سے قدموں پر قدم رکھتے آ گئے۔ فراہ مکان الحوت، دکھائی جگہ مچھلی والی، قال ہاؤنا، یہی ہے، یہی ہمارا مقصد ہے، وہ سفر جو میرے لیے بیان کیا گیا۔ قال فذهب يلتمس، شروع ہو گئے جناب موسیٰ وہ تلاش کر رہے تھے کہ اللہ کا پتہ کہاں ہے۔ فإذا هو بالخضر، تو نہاگا موجود تھے خضر علیہ السلام، کی کر رہے ہو تو وہاں پر موجود تھے خضر علیہ السلام، مسجن صوبن، کپڑا ڈھانپا ہوا، کپڑے سے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا تھا، کمبل کھید لیا اسی، مستل کے لیٹے پڑے تھے، الکفا گدی کے بل، گدی کیا ہوتی ہے؟ بدھی سجیا منہ چہرہ اوپر نو پہلے بل ڈھانپے آپ کو کپڑا گدی کے بل، یا فرمایا حلاوت الکفا، گدی کے کنارے پڑے لیٹے ہوئے۔ یہ کل پڑھی تھی ساری اپنا، اور پیچھے کی میں پچھلے دی ساری میں پڑھی تھی، چلو اب بات پڑھ لو پھر کے، بارہ چل پڑھ گئے، تو پڑھ بھی نا ذکریہ پڑھا۔ قال السلام علیکم، حلاوت الکفا اگے، قال السلام علیکم، فکشف اس کو بیتو گئی، ہاں عن وجهه فقال وعليكم السلام، قال من انت، قال انا موسى، قال ومن موسى، قال وما موسى بني اسرائيل، قال مجيء ما جاء، ان کیا شے آپ کو لے آئی یہاں پر، آنا کیسے لایا آپ؟ تعلمانی مما علمت رشدا، قال انك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، شيئا امرت فان نفعله اذا رايتم
چکا دے یا قال استجدني ان شاء الله صابرا ولا کوئی شے جس کا میں حکم دیا جاؤں گا کہ میں کروں اس کو، جب وہ دیکھے گا تو لم تصبر، تجھے خبر نہیں ہوگا. یہاں بات ہے تو بنا چلے گا نا کہ مجھے کس شے کا حکم دیا جائے گا، اللہ فرمائے کہ یہ شے کر، میں کروں گا، کہ آپ اس کا انکار کریں گے، سوال کریں گے. چلیے حتیٰ فلا تسألنی ولا تسألني عن شيء حتى احدث لك من ذکر. فانطلق حتى إذا رجعوا بسبيل فتقى قال انتقي عليه أو قال له موسى عليه السلام فاقرأها لأغرق أهلها لقد جئت بمجرة قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما يلعبون قال انطلق إلى أحدهما ببادئه فقتله فذكر عندها موسى عليه السلام دعوته من قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت. تو اس بات سے موسیٰ علیہ السلام بڑے گھبرا گئے، سخت گھبرانا کہ بچے کو مار دیا. تو کہا کیا تو نے قتل کیا ہے کہ پاک بات بچے کو بغیر قصاص کے لقد جئت شاید نکرا، تو لایا ہے کہ برا کام. فقال رسول اللہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رمضان رحمة الله علينا وعلى موسى عليه السلام لولا أنه وجل للرأي العجب ولكنه أخذته. اگر موسیٰ علیہ السلام جلد بازی نہ کرتے تو اچھا ہوتا ہے، ہم تعجب والی بات دیکھتے. بلاکن اس کو پکڑ لیا اس کے صاحب سے زمامت یعنی انکار نے یا تعجب نے، یہ کیا کام کر رہے ہیں. جی قال ان سألتك عن شيء بعد فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. الله صلى الله عليه وسلم قال وكان إذا ذكر أحد من الأنبياء بدا بنفسه رحمة الله علينا وعلى أخيه كذا رحمة الله علينا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية لعاب فطاف في المجالس فاستطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فجلس في أجداد يريد أن ينقذ فقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك واتخذ بثوبي. قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكان لمساكين يعملون في البحر إلى آخر الآية. فإذا جاء الذي يستخرها وجدها محرفة فتجاوزها فأصلحوها بخشبة. وأما الغلام فتاب يوم تب ہو كافرا گیا، یہ پیدا ہوا جب پیدا ہوا کافر تھا. وكان أبواه قد أفضل عليه فلو أنه أدرك ولكن طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا من زكاة وأقربهما. وأما الجدار فقال لمغلامين يتيمين في المدينة إلى آخر الآية. فحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا زمامت کہ موسیٰ علیہ السلام نا 3 سوالوں تو بعد پھر علیحدہ ہونے لگے تے بہتر سی کہ نہ رہندے تے لیکن وہ علیحدہ ہوئے. کیوں؟ انہوں نے پھر شرم آنے لگی کہ میں بار بار سوال کیتا ہے، اس کرتے شرمندے ہوئے نا. ان کا ٹھیک ہے جی میں پاسے جاتا ہوں. ہاں جی عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن موسى كلاهما عن اسرائيل بن ابي التيمي النبي ساقنا حديثه. قال حدثنا ابن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاتخذت عليه اجرا. قال حدثنا قال کہنا لتا خستا ایک لتخیستا ایک قرات ہے تاخیزا تخیستا ایک ہے اتخذتا ایک ہے تخیستا ایک قرات ہے تو اسے لفظ آیا لتخیستا الاجرا، یعنی ایک ہے قرات اتخذتا ایک ہی ہے تخیستا. وہ یہ قرات ایسے آئی لتخیستا. قال اخبرني موسى بن شهاب بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن عبد الله بن عباس عن تماري هو وروح بن كاس من هذا الفراري رزا موسى عليه السلام. وقال ابن عباس هو الخضر السلام وازم ابي بن كعب بن سعد فتاوى ابن عباس قال وتفعل هلم الينا فانا قد تماري وانا وصاحب موسى عليه السلام الذي سال سبيل الى لقيه. فقال سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يذكر شانه فقال ابي سمعت رسول الله يقول بينما موسى في سلام من بني اسرائيل جاء رجل فقال له هل تعلم احدا قال منك. قال موسى عليه السلام لا فهم الله الى موسى عليه السلام بلا عبدنا الخضر. فقال فسر موسى عليه السلام السبيل الى لقيه فجعل وجل له الهدى آية. وقيل اذا تفضت الحوت فجاء سلقا فسا موسى عليه السلام ما شاء الله أن يسير ثم قال لفتاه آتنا غداءنا. فقال فتى موسى عليه السلام إن سأله غدا فرأيت إذ أبينا إلى الصخرة فإني نسيت الهدى وما أنساني إلا الشيطان أن أذكر. وقال موسى لفتاه ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد خضرا وكان من شأنهما من قصص الله في كتاب الله يونس. قال فكان يتبع أثر الحوت إلى البحر. ہاں وہاں الفاظ یوز کرتا ہے کہ وہ تلاش کر رہے تھے مچھلی کے نشان سمندر میں. کتاب و فضائل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انبیاء کے فضائل، یہ باب ختم ہو گیا ہے. اب فضائل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو
صحابہ کرام کی بڑی فضیلت ہے کہ یہ تمام حدیثیں فضائل کے بارے میں آ گئی ہیں. ایک تو ہے نا تمام صحابہ کی، ایک بعض خاص صحابہ کی، جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی، اس طرح اور کچھ صحابہ الگ الگ آ رہی ہیں. تو پہلی یہ ہے فضیلت علی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلیے. قال حدثنا زهير بن حرب وعبد الله عبد الله بن عبد الرحمن دارمي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا واخر قال حبان بن هلال قال حدثنا باب قال صاحب قال حدثنا مالك ابا بكر الصديق حدث قال نظرت الى اقدام المشركين على رؤوسهم في الغار فقلت وسلم لو ان احد نظر الى قدمي ابصرنا تحت قدمي فقال يا ابو بكر ماذا نقابل اثنين. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب وہ غار ثور میں تھے تو دیکھا میں نے مشرکین کے قدموں کو جو تھی نا غار اس کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، غار کے اوپر اس میں سوراخ بھی تھے، وہ اندر بیٹھے ان کے نا قدم نظر آ رہے تھے. تو فرمایا ابو بکر نے کہ میں دیکھ رہا تھا طرف مشرکین اقدام کی اللہ رؤوسنا ہمارے کے اوپر ہے. وہ نحن فی الغار، ہم غار میں تھے. وہ چھت کے اوپر نا ان کے پاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ لو ان احدهم نظر الى قدمه ابصرنا، اگر ایک ان میں سے دیکھے اپنے قدموں کے تلے تو ہم کو دیکھ لے گا. تو ان کی نگاہ نیچے بڑھ قدموں کے کیوں بھائی، تو ہم کو دیکھ لیں گے، ہم پکڑے جائیں گے، تو بڑی پریشانی ہے. تو فقال آپ نے فرمایا یا ابا بکر، ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تیرا کیا خیال ہے ان دو شخصوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے، جن کا تیسرا گھبرانے کی لوڑ ہے. آپ دعا کیا اللہ ہماری حفاظ کرے گا. اللہ ان کو جو ہے نا اندھا کر دیا، انہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں، وہاں گھوم گھما کے چلے گئے کہ یہاں کوئی نہیں آیا، یہاں کوئی نہیں آیا. تو کہتے ہیں نا جو غار کا دروازہ تھا وہاں پر یہ مکڑی بلی نے کہاں تڑ دیا، ساتھ درخت تھا تو وہاں یہ کبوتروں نے انڈے دے دیے. کیڑا غار سی غار ثور، وہ 3.5 میل اس کی چڑھائی ہے، 3.5 میل، بڑا مشکل ہے. ہم کھڑے تھے وہاں پر، ہم کہتے ہیں ہم جگہ دیکھی تسی جگہ کیڑی چلن بیٹھے سی غار. ہاں ہاں اسی وڑ کے دیکھے ہم بیٹھے سب کہ وہ 3.5 میل چڑھائی. ابھی تھک گئے، سانس بھول گیا، چڑھتے تقریباً گھنٹے کے اوپر ٹائم لگا. جب واپس آیا پھر جلدی آ گئے. تو وہاں آپ بیٹھے تھے، وہاں پر اوپر وہ چڑھے ہوئے تھے. تو کہنے لگے یہاں نہیں آئے، یہاں نہیں آئے. حالانکہ پہنچ گئے بالکل یہاں نہیں آئے. اگر آتے تو یہ جو ہے نا مکڑی کا جو جالا بنا ہوا یہ توڑ دیتے، یہ جو انڈے پڑے اڑ جاتے، یہاں آئے نہیں چلے گئے. اللہ نے اس طرح آپ کی حفاظت کی. چلیے. قال حدثنا بن خالد قال من قال اسمع قال بن زيد عبد الله بن عن ابي سعيد ان رسول صلى الله عليه وسلم جلس من فقال عبد خير الذي بين ان يؤتي اوزاه الدنيا وبينما عند فقال ابو بكر وبقى فقال يا قد يناك بابائنا امهاتنا قال وقال فدائنا کے بآبائنا. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ممبر پر، فرمایا بھی ایک بندہ ہے اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے اس بات میں کہ اللہ اس کو دے دے دنیا کی زیب و زینت، وہ اور اس کے درمیان جو اللہ کے پاس ہے جنت اس کو اختیار دیا ہے. یا یہاں پر لے لے زیب و زینت دنیا میں، یا جو اللہ کے پاس ہے جنت وہ لے لے. فاختارا ما عندہ، اس بندے نے اختیار کر لیا، لے لیا وہ کچھ جو اللہ کے پاس ہے، جو اللہ کے پاس ہے نعمتیں، تو بندے نے وہ پسند کر لی. ایک بندہ ہے اللہ نے اختیار دیا ہے یا لے لے دنیا کی زیب و زینت یا لے لے جو اللہ کے پاس نعمتیں ہیں. بندے نے جو اللہ کے پاس نعمتیں وہ لے لی، پسند کر لی. بکا ابو بکر رو پڑے اس بات سے. بکا ہاں رو پڑے ابو بکر. اب بکا رو کو لا دیا کہ یا بکا پھر رو پڑے تاکید ہوگی. فقالا فدینا کا بے آبائنا و امہاتنا، آپ پر قربان کرتے ہیں پڑے باپ آبا کو، آبا و اجداد کو، اپنی ماں کو. آبا باپ چاچے تائے سارے دادے تے ماما ماں نانی پنانی، تو ہم آپ پر قربان کرتے ہیں جی اپنے ماں باپ. تو آپ کیسی بات کریں گے؟ وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی ہاں بھائی یہ ایک بات فرما رہے ہیں اپنی وفات کی. تو کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المخیر، اصل بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی ہی تھے مخیر جن کو اختیار دیا گیا. وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے نبی کو اختیار دیا گیا ہے، اب یہ ہم سے جانے والے ہیں، الوداع ہونے والے ہیں. تب وہ رو پڑے. وکانا ابو بکر عالمنا بھی، ابو بکر ہم میں سے اس کو زیادہ جاننے والے تھے، انہوں نے معلوم ہو گیا کہ بات کا مطلب کی ہے. اور آپ نے فرمایا انا من الناس علیہ فی مالہ و صحبتہ، ابو بکر
لوگوں میں زیادہ احسان کرنے والے مجھ پر اپنے مال میں اور اپنی صحبت میں ابو بکر ہیں. یعنی دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان لوگوں میں کس کا ہے؟ ابو بکر کا، اپنے مال خرچ کرنے میں اور اپنی صحبت کے لحاظ سے بڑا بہتر احسان ہے ابو بکر کا. آپ خود کہہ رہے ہیں وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. اگر کسی کو میں اپنا خلیل مخلص دوست بنانا ہوتا تو بناتا ابو بکر کو. خلیل بولتے ہیں مخلص دوست، جو ہر ٹائم دل جان میں رچ بس جائے نا، اس کے سوا اور خیال نہ ہو، تو وہ دوست کون ہے؟ ابو بکر ہوتا جو بناتا میں. پر اللہ نے مجھے بنایا خلیل، خلیل اللہ کا ہوں، اس واسطے گنجائش اور نہیں. کہ اگر ہوتی گنجائش تو ابو بکر تھے. اگر میں کسی کو خلیل بنانے والا ہوتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا. ولیکن اخوۃ الاسلام ہے، ہاں اسلام کا بھائی چارہ ہے، ابو بکر میرا بھائی ہے. لا تبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر. مسجد نبوی میں کوئی تاکی باری دروازہ نہ چھوڑا جائے سوائے ابو بکر کی الماری کے. یہ تاکی یہ جانتے ہیں نا، یہ ونڈو کا ونڈو ہی ہے نا. تو ابو بکر جتنے تھے لوگ دروازے سے نائب صاحب نبی کے فرمایا سب بند کر دو، لیکن ابو بکر کی جو ونڈو ہے نا، باری ہے، وہ کھلی رہے، کیونکہ اس کا ہر ٹائم مجھ سے تعلق ہے، آنا جانا ہے، وہ کھلی رہے. یہ ان کی فضیلت ہے ابو بکر کی. آج کل جائیں وہاں لکھا ہوتا ہے خوف ہے ابو بکر، لکھا دیوار کے خوف ہے جگہ دے ابو بکر دی الماری تاکی سے. چلیے. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا ابراهيم بن سليمان عن سالم بن ابي نصر عن ابو مسلم بن سعيد عن ابي سعيد الخدري قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوما بمثل حديث مالك. حدثنا محمد بن شهاب وحدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن اسماعيل بن رجاء قال سمعت عبد الله بن ابي هزير يحدث عن ابي احبس سمعت عبد الله بن مسعود يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكنه اخي وصاحبي فقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم. اگر میں کسی کو خلیل بنانے والا ہوتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن وہ میرا بھائی میرا ساتھی ہے. اللہ نے تمہارے صاحب مجھ کو خلیل بنایا ہوئی ہے، اللہ کا میں خلیل ہوں اور درجہ رہا ہی نہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو میں ابو بکر کو بناتا اپنا خلیل. چلیے. حدثنا محمد بن شهاب الرجل بن سنان قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله بن ابي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من امتي احدا خليلا اتخذ ابا بكر. حدثنا محمد بن بن هشام قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان بن اسحاق بن سعد حدثنا عبد بن حميد اخبرنا جعفر بن عون اخبرنا ابو ميس عن ابن مريكة عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا اتخذ ابن ابی قحافہ خلیل. اگر میں کسی کو خلیل بنانے والا ہوتا تو میں ابن ابی قحافہ، یہ ابو قحافہ ان کے باپ کے نام ہے، تو میں ابن ابی قحافہ کو اپنا خلیل بناتا، لیکن اللہ نے مجھے بنایا خلیل، اس واسطے آپ کو گنجائش ہے. اخبرنا وقال اخر عن حدثنا جرير عن المغيرة وواصل بن حجان عن عبد الله بن ابي هزيل عن ابي الاحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من اهل الارض قليلا لاتخذت ابن ابي قحافة ولكن صاحبكم خليل الله. لیکن تمہارا صاحب میں اللہ کا خلیل ہوں. حدثنا ابو بكر بن معاوية ووكيع حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا جرير حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان كلهم من الاعمش حدثنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم وابو سعيد الاشج واللفظ لهما قال حدثنا وكيع حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مرة عن ابي الاحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اني ابرأ الى كل خل من خله ولو كنت متخذا خليلا ولاتخذت ابا بكر خليلا. آپ نے فرمایا خبردار بے شک میں برات پیش کرتا ہوں ہر ایک دوست سے اس کی دوستی سے، یعنی میرا کوئی خلیل کوئی نہیں ہے، کوئی خلیل دلی دوست میرا کوئی، ویسے دوست سارے آپ کی جو یہ خاص درجہ ہے نا، تو میں برات پیش کر رہا ہوں طرف ہر خلیل کی اس کی دوستی سے. اگر میں کسی کو خلیل بنانے والا ہوتا تو میں بناتا ابو بکر کو اپنا خلیل. ان صاحبکم، کیونکہ تمہارا ساتھی میں خود اللہ خلیل ہوں، یعنی میرا کوئی مخلص ایسا دوست نہیں جو میرے دل میں ہر ٹائم جو ہے موجود ہو سوائے اللہ کے. چلیے. حدثنا يحيى بن اخبرنا خالد بن عبد الله قال عن ابي اسماعيل اخبرني ابن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ذات السلاسل
فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. فعد رجال. عمر بن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اس کو ذات السلاسل لشکر پر امیر بنا کر. جنگ کا نام ہے ذات السلاسل. وہ قیدی کافروں کو نہ پکڑ کے لائے تھے سنگلوں میں زنجیروں میں، تو بن گیا ذات السلاسل. تو ان کو بھیجا تھا جنگ ذات السلاسل میں. فاتح تو میں آیا آپ کے پاس. میں نے کہا ایو الناس سے آپ بولے گا اللہ کا نبی آپ کو لوگوں سے کون سا بندہ بہت پیارا ہے؟ وہ اعلیٰ فرمایا عائشہ. تو مجھے عائشہ پیاری بیوی آپ کی بیوی پیاری ہوتی ہے. تو کل لوگ آپ ادھر رجالی تو عورت ہے، مردوں سے کون پسند ہے؟ وہ اعلیٰ ہوا اس کا باپ ابو بکر. تو عورتوں میں عائشہ، مردوں میں ابو بکر ان کے باپ. کل تو سما من، پھر کون؟ وہ اعلیٰ عمر پسند ہے، محبوب ہیں. فات درجال آپ نے کئی اور لوگوں کا نام بھی لیا، فلاں پسند فلاں محبوب. چلیے علي الحلواني حدثنا جعفر بن عون بن ميس حدثنا عبد بن حميد واللفظ له أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا أبو عميس بن مليكة سمعت عائشة وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا ولو استخلفه قالت أبو بكر. وقيل لها ثم من بعد أبي بكر؟ قالت عمر. ثم قيل لها من بعد عمر؟ میں نے سنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ پوچھی گئی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کس کو خلیفہ بناتے؟ اگر وہ خلیفہ بناتے تو کس کو خلیفہ بناتے؟ خلیفہ آپ نے مقرر نہیں کیا وفات کے ٹائم. اگر آپ کسی کو نائب بناتے خلیفہ بناتے تو کس کو بناتے؟ تو کہنے لگے ابو بکر بناتے. ابو بکر کو یعنی حالات ہی ایسے تھے، آپ کی باتوں سے معلوم ہو رہا تھا. اسے کہا گیا ثم من بعد ابی بکر، پھر کس کو بناتے؟ بعد ابو بکر کے بعد عمر کو بناتے. یہ بھی حالات معلوم تھے. ثم کی اللہ پھر کاغذ کے لیے من بعد عمر کے بعد کس کو آپ خلیفہ بناتے؟ تو کہتی ہے ابو عبیدہ بن جراح. ابو عبیدہ بن جراح ان کا اپنا انداز ہے نا، اندازہ یہ لازمی نہیں کہ ہر انداز صحیح ہو، دو تو صحیح ہو گئے. ثم کہا تو الہ، پھر یہاں تک پہنچ گئی وہی اس بات تک. تو پہلے ہی یہ باتیں تھیں کہ ابو بکر کو خلیفہ بنیں گے پھر عمر بنے گا. تو عثمان کے بارے میں آتے ہیں، علی کے بارے میں. چلو حدثني عباد بن موسى حدثنا ابراهيم بن سعد بن ابي محمد بن ابي بن مادن بن ابي ان امراه سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فامرها ان ترجع اليه فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت ان جئت فلم اجدك؟ قال ابيك انها تعني الموت. قال فان لم تجديني فاتي ابو بکر. تو محمد بن جبیر بن مطعم اپنے باپ سے ایک عورت نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ، تو آپ نے اس کو حکم دیا کہ وہ لوٹ کر آئے، پھر دوبارہ پھر آئے، وہ چلی جاتے پھر آپ. تو کہا رسول اللہ یار ارایتا ان جے، تو مجھے بتلائیے اگر میں دوبارہ آؤں فلا مجد کا آپ کو نہ پاؤں، کیونکہ پتہ نہیں موت کب آ جائے گی. اگر میں پھر آؤں آپ کے پاس تو آپ کو نہ پاؤں پھر. قالا، تو آپ نے فرمایا قالا بھی نہ کدھر گیا فلم مجد کا قال ابی کا. ہاں ابھی کہتے یہ میرے باپ بھی کیسے میں کاننا تال موت، وہ موت مراد لے رہی ہے. یہ نہیں کہ آپ بہت ہو جائیں تو میں کس کے بعد آؤں گا؟ یعنی اگر آپ میں آؤں کہ آپ نہ ہوں تو پھر میں کس کے بعد؟ یہ پیچھے کون آیا ہے؟ محمد بن جبیر آ رہا ہے، ایک اور تھا. ٹھیک ہے، تو اگر میں آؤں آپ کے پاس کہ آپ کو نہ پاؤں، یعنی موت مراد لے رہی ہے. تو فرمایا فَإِلَّمْ تَجِدِينِي، اگر تو نہ پایا مجھ کو تو فاتی ابا بکر، آنا بعد ابو بکر کی. یہ علامت تھی نا کہ میرے بعد خلیفہ بنے گا ابو بکر، ان کے پاس آنا کو لین دین ہوگا. چلیے حدثني حجاج بن شعبة قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي قال اخبرني محمد بن جبير بن معاذ بن وهب بن جبير بن معاذ قال امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمته في شيء فأمرها بمثل حديث بعض بن موسى. حدثني عبد الله بن عيسى بن سعيد پیچھے قالا بھی میرے باپ نے کہا، اور روایت کر رہا نا باپ نے، تو باپ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ آپ کی موت مراد لے رہی تھی. قالا بھی میرے باپ نے کہا، اس عورت نے کہا نا کہ میں نہ پاؤں آپ کو، کیا مطلب؟ یعنی آپ اللہ کے پیارے ہو جائیں تو میں کہاں آؤں؟ تو فرمایا آنا ابو بکر کے پاس. اگلی روایت پڑھ لی. حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا ابراهيم بن سعيد حدثنا سعد بن كيسان بن زهير بن وقت عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ابي بكر
باقی اباقی حتیٰ اکتب ہاں یہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی مرض ہی اپنی مرض کے اندر جب آپ بیمار ہوئے تھے نا مرض الموت ادعی لی ابا بکر میرے پاس بلاؤ ابو بکر کو. اب آگے اپنے باپ کو یعنی عائشہ اپنے باپ کو بلاؤ میرے پاس اور اپنے بھائی کو حتیٰ اکتبا کتاب میں ایک تحریر لکھ دوں میں لکھوں تحریر کہ میرے بعد پھر ابو بکر نے خلیفہ بننا ہے. جاؤ خواہ کتاب لے کر یعنی خط لے کر آؤ کاغذ لے کر آؤ. فَإِنِّي أَخَافُ تَمَنَّى مطمئن مجھے خطرہ ہے کہ کوئی آدمی آرزو کرے گا آرزو کرنے والا کوئی بندہ کرے آرزو کہ میں خلیفہ بنتا ہوں فلاں بنتا ہے اور کہے قائل کہنے والا آنا اولا میں زیادہ حقدار ہوں. تو فرمایا ابھی میرے پاس کاغذ لے آؤ ابھی جب کاغذ تاکہ میں لکھ دوں کہ میرے پاس کون ہے ابو بکر ہے. اچھا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ اللہ بھی انکار کرتا ہے مومن بھی انکار کرتے سوائے ابو بکر کے. اللہ کا بھی حکم ارادہ تو مومنوں کا یہی ہے کہ ابو بکر خلیفہ بنے گا. تو اس واسطے لاؤ میرے پاس خط لاؤ میرے پاس کاغذ میں لکھ دوں کہ میرے بعد خلیفہ کون ہے ابو بکر ہے. دیکھو آپ کے پروگرام سارے اس طرح کے آ رہے ہیں جی. قال حدثنا محمد بن ابي عمر المكي قال حدثنا عمرو بن معاويه الفزاري عن يزيد وكيسان ابي حازم الاشجعي عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم اليوم صائما قال ابو بكر انا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال ابو بكر انا قال فمن اطعم منكم اليوم مسكينا قال ابو بكر انا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال ابو بكر انا فقال آپ نے فرمایا آج صبح کس کا کون آدمی صبح کی روزے کی حالت میں ابو بکر نے کہا میں نے. فرمایا آج تم سے کون جنازہ پڑھ کے آیا ہے ابو بکر نے کہا میں. فرمایا آج کس نے تم سے صبح پہ کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے ابو بکر نے کہا آنا میں نے. یہ کہا میں نے کی ہے وہ بولتے رہے. قال فمن عاد منکم اليوم مريضا آج تم سے کس نے بیمار پرسی کی ہے کوئی ہے تم سے. تو ابو بکر نے کہا میں نے بیمار پرسی ہے. سارے نے کہا میں نے. اچھا تو آپ نے فرمایا ما اجتمعنا فی امرین الا دخل جنۃ یہ صفتیں کسی بندے میں جمع نہیں ہو جاتی مگر وہ جنت میں داخل ہو گیا وہ جنتی آدمی ہے. یہ سب صفتیں ان میں آ گئی. چلیے قال حدثنا محمد بن سلمة بن رسول الله يا قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني موسى بن بشار قال حدثني سعيد بن مسيب ابو سلمة بن عبد الرحمن سمع بارك الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بكرة الله قد حمل علينا. اچھا جی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ایک دفعہ ایک آدمی یسوع بکرا تھا بیل گائے بیل کو یہ گائے یہ لفظ جنس ہوتا ہے چلا رہا تھا گائے کو اپنی کو قد حمل علیہا اس پر سامان لادا ہوا تھا. وہ گائے کے اوپر سامان لدے آتے گائے کے سامان کو لاتا نہیں لدیا وہ نے لایا تو اس نے اس کے اوپر سامان رکھا ہوا تھا. تو التفت الیہ ہے البقرہ تو اس کی طرف گائے آپ کے گائے متوجہ ہو گائے اس میں روح کی داخل فقال کہنے گائے انی لم اخلق لہذا کہ اللہ کے نبی میں اس کام کے بعد سے پیدا نہیں کی گئی میں تو گائے ہوں میرا کام دودھ دینا. اس نے میرے اوپر سامان لادا ہوا ہے. گائے بول پڑی کہ میں اس کام کے لیے نہیں پیدا کی گئی وَإِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ سے میں تو کھیت کے واسطے ہل چلانے کے واسطے یہ کام وہ بیل ہو یہ گائے. تو وہ گائے بول پڑی فقال الناس سبحان اللہ لوگوں نے کہا اللہ پاک ہے تعجب کرتے فضل بلان کرتے بکرا تکلم کیا گائے کلام کر رہی اللہ پاک ہے سبحان اللہ کوئی گائے باتیں کر رہی ہے. تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرَ وَعُمَرَ اس پر میں بھی ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر بھی اور عمر بھی. حالانکہ دونوں ہیں نہیں وہاں پر یعنی اس بات پر میرا ایمان ہے اور ایمان ابو بکر کا اور عمر کا ہے. حالانکہ وہ ہے نہیں وہاں پر کیسا تعلق ہے آپ کا ان کی ایمان کی آپ گواہی دے رہے ہیں. کہا برادر نے آپ نے فرمایا بینما رائن فی غنمہ ایک دفعہ چرواہا اپنی بکریوں میں تھا ادا علیہ ذئب اس پر حملہ کیا بھیڑیے نے. بھیڑیا ہوتا نا یہ گدڑ کی طرح ہوتا ہے بکریاں پکڑ لیتا ہے بھیڑے پکڑ لیتا ہے تو حملہ کر دیا بھیڑیے نے. فاخذ منها شاطن ان سے ایک بکری پکڑ لی بھاگا وہاں سے فطلبہ الرائی اس کا تعاقب کیا اس کو تلاش کیا چرواہے نے حتیٰ استنقذها منه اسے وہ بکری چھڑا لی اسے چھڑا لی. فالتفت الیہ ذئب تو بھیڑیا اس کی طرف متوجہ ہو گیا اس چرواہے کی طرف. فقال له من لها یوم السبع یوم لیس لها رائن غیری تو بھیڑیا کہنے لگا کون ہوگا ان کا محافظ درندوں کے دن
جب درندوں کی بادشاہ ہوگی، مطلب ہے قیامت سے پہلے درندے ہی درندے ہوں گے، تو کون ہوگا ان کے لیے یوم صابع درندوں کے دن کہ بندے مر جائیں گے. لیس لہا رائن غیری، نہیں ہوگا ہو ان کا کچھ رواہ سوائے میری، یعنی میں بھیڑیے وہاں ہوں گے تے بندے وہاں پر کون ان کو سنبھالے گا؟ وہ بھیڑیا بول دے کہ آپ تو چھڑا لیا مجھ سے، میری غذا تھی تو نے چھین لی ہے، تو جب دن آیا نا بھیڑیوں کا تو کون اس کو بچائے گا؟ فقال اللہ سے لوگوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، بھیڑیا بول رہا ہے، کلام کر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِذَلِكَ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اس پر میں بھی ایمان رکھتا ہوں، میرا بھی ایمان ہے اور ابو بکر کا بھی اور عمر کا بھی. حالانکہ وہ دونوں وہاں پر نہیں ہیں کہ آپ انہیں غائبانہ طور پر گواہی دے رہے ہیں. اس بات کو مانتا ہوں میں بھی، ابو بکر بھی اور عمر بھی. یہ فضیلت ہوگی صحابہ کرام. ہاں جی بس کریے سبحان ربک رب العزت. سب کتنا دیکھیں 3 اوور کے پورے ہو گئے جی.